और जो मीज़ान थी तमाम अंबिया और रसूल के ज़िम्मे में, कुरान सुनाते थे। आपने कोई लंबे चौड़े खुतबे अपने कभी दिए ही नहीं। कोई भी एक निज़ाम की तब्दीली जो है वो बगैर किसी मजबूत जमात के मुमकिन ही नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होता है। क़ारी रेहान गालिब आपके सामने तिलावत फरमाएंगे।
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون صدق الله العظيم. ابھی آپ سورہ واقعہ کی 75 سے 82 نمبر کی آیات کا تلاوت سن رہے تھے. اس کا ترجمہ یوں ہے: قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایہ قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا. یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ یہ اردو ترجمہ سورہ واقعہ کی آیات کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. سامعین کرام، میں اب ڈاکٹر صاحب سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آج اپنے عنوان عظمت قرآن پر ایک حکیمانہ خطاب ہم سے انشاءاللہ وہ فرمائیں گے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظمت قرآن، سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ قرآن کی عظمت سے جیسے کہ وہ کما حقہ ہے، یا صرف اللہ واقف ہے اور یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قدر گوہر شاہ داند یا بداند گوہری. کسی ہیرے اور موتی کی قدر کو یا بادشاہ جانتا ہے جو ہیروں میں اور موتیوں میں کھیلتا ہے، اور یا جوہری جانتا ہے. اس اعتبار سے عظمت قرآن یا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے. ہم تو ظاہر بات ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا اور جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے مطالعے سے کچھ خوشہ چینی کر سکتے ہیں. تو میں سب سے پہلے قرآن حکیم کے 5 مقامات سے آپ کے سامنے عظمت قرآن کا بیان رکھنا چاہتا ہوں، اور ان میں ایک حسین ترتیب ہے. پہلا مقام وہ ہے کہ جس میں ایک منفرد آیت ہے جس کا بظاہر سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہیں بنتا. دوسرا مقام وہ ہے جو 2 آیات پر مشتمل ہے، سورہ یونس. تیسرا مقام وہ ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے،
سورہ رحمان کی ابتدائی۔ چوتھا مقام 6 آیات پر مشتمل ہے جو سورہ عبس ہے، اور 5واں مقام ان 8 آیات پر مشتمل ہے جن کی بہت ہی خوبصورت تلاوت ابھی آپ نے سنی۔ اس کے بعد ایک طویل حدیث میں آپ کو سناؤں گا، اور پھر 2 اور اعتبارات سے عظمت قرآن کا بیان کروں گا جو اس وقت اس دور میں ہمارے لیے موسٹ ریلیونٹ ہے۔ پہلی آیت جو ہے میں نے تلاوت کی ہے سورہ حشر کی، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں وہ مضامین جو بہت لطیف ہوتے ہیں، بہت لطیف ہوتے ہیں، جن کا ادراک عام انسانی عقل سے ماورا ہے، اس کے لیے تمثیلیں بیان کی جاتی ہیں۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر وہ مضمون بتمام و کمال سمجھ میں نہیں آ سکتا تو کچھ تو آ جائے تمثیل کے حوالے سے، اگر غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اس تمثیل کے حوالے سے سب سے اہم مقام جو ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو وہاں انہوں نے اللہ سے ایک خواہش کا، ایک درخواست کا اظہار کیا۔ وہ خاتمہ اور مکالمہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، اب یہ شوق، رب ارنی انظر الیک، پروردگار اب دیدار بھی عطا فرما دے۔ پردے کے پیچھے سے بات تو ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن دیدار بھی عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن وہ سامنے والے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہ جائے، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ جھیل جائے اس تجلی کو تو تم بھی سوچنا کہ ہمارا دیدار کر سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جعلہ دکن، تو وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حالانکہ تجلی براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں تھی، تجلی پہاڑ پر تھی، اور حضرت موسیٰ بالواسطہ اس تجلی کا مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن اس تجلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب یہ واقعہ ہے، وہاں تو تمثیل بیان ہوئی اور یہ واقعہ ہے۔ تو جو اثر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کا ہے، وہی اثر اللہ کی جو صفت ہے کلام، اس کی تجلی کا ہے۔ اس لیے کہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، متکلمین اس مسئلے کا حل ہی نہیں کر پائے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، اس کی صفت کی بھی وہی تاثیر ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی عظمت کو واضح کرتی ہے جیسے کہ وہ ہے فی نفسہ ہی۔ اب دیکھیے کوئی چیز بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے،
اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. تو اب جو دوسرا مقام میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سورہ یونس کی 2 آیات ہیں. یہ ترتیب میں نوٹ کرا چکا ہوں، 1 آیت، 2 آیتیں، 4 آیتیں، 6 آیتیں، 8 آیتیں. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے. وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی ہے. شفاء لما فی الصدور. تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے. تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ. اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ ہو جائے گا. یہ ہے ہدایت. اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے. ہدی ورحمۃ للمؤمنین. اب میں چاہتا ہوں ان 4 الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھیں. دیکھیے، اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی. اگر دل سخت ہیں تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا. اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، وعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑ جائے. انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہودیوں سے خطاب ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اے بنی اسرائیل، تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں. لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں ہل چلایا جائے. یہ کام ہے موعظہ کا، وعظ کا، نصیحت کا. ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں وعظ کا بڑا رواج تھا. آج کل یہ چیز ختم ہو گئی ہے، بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے. بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو وعظ کہہ رہے ہو. گویا کہ وعظ گھٹیا چیز ہے. نہیں، وعظ سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے. تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے. ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند. واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست. وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتاب حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتاب حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھیے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے. الضعیف و شاذ و مرسل کار ہو، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے. قرآن سے اس کا کوئی تعلق. قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ. یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا.
اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا. دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، انجائنا نہیں، وہ اور ہیں. وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں. ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. وہ ہدن، اور وہ ہدایت ہے. انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے. کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں، جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے. پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر دور میں بڑھاتا جو مومن کی شان ہے. پیغام حق سمیتے ہمارا قرآن ہے. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو، نماز کو قائم رکھو. اول